بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ بغداد کا ہر شریف آدمی اس کے نام سے ہی نفرت کرتا تھا۔ وہ چوری کرنے میں بہت ماہر تھا۔ کئی چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہ آ سکا، لیکن ایک دن اس کو پکڑ لیا گیا اور قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹ کر ایک طویل مدت کے لیے جیل میں قید کر لیا گیا۔ اب بغداد کے لوگ اس کو ایک ہاتھ والا شیطان یا ہاتھ کٹے شیطان سے یاد کرتے تھے۔ کافی عرصہ قید میں رہتے رہتے ایک دن وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور باہر آتے ہی اس نے اپنا پرانا کام پھر سے شروع کر دیا۔ قید میں رہنے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 3 دن وہ رات کے وقت چوری کے لیے نکلا، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ ایک رات اس کو ایک حویلی نظر آئی جس کے آس پاس بہت خاموشی تھی۔ جب اس کے قریب پہنچا تو حیران ہوا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس کے وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کسی امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ قیمتی ساز و سامان سے خالی تھا۔ اس میں بس ایک طرف کھجور کے پتوں پر پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ابن سبات یہ معمولی سامان دیکھ کر غصہ ہو گیا اور مالک مکان کو گالیاں دینے لگا کہ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کتنا گھٹیا سامان رکھا ہوا ہے۔ ابن سبات خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ پرانے کپڑے اکٹھے کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ سے کچھ نہ کر سکا اور تھک کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت کے مارے ابن سبات کانپنے لگا۔ اس اجنبی شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا اور اس کی آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ اس شخص نے چراغ ایک طرف رکھا اور اچھی آواز میں ابن سبات کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ تم پر رحم کرے۔ تم یہ کام جو کرنے آئے ہو روشنی کے بغیر اور اکیلے تم نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان سے کریں گے۔ ابن سبات حیران ہو کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اس شخص نے سارا سامان الگ الگ تقسیم کر کے 2 گٹھڑیاں باندھ لیں۔ پھر اسے اچانک خیال آیا اور ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھائی، میں تو بھول ہی گیا، تم تھک گئے ہوگے اور بھوک بھی لگی ہوگی۔ رکو میں تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں جس سے تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابن سبات سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں بھی کتنا احمق ہوں، یہ بھی شاید میری طرح چور ہے۔ جو اتفاق سے ہم دونوں اسی مکان میں آ گئے۔ اتنے میں وہ اجنبی شخص دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کہا، یہ پی لو، اس سے تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ابن سبات کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ جلدی جلدی دودھ پی گیا۔ ابن سبات اس اجنبی سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں تم سے پہلے اس مکان میں داخل ہوا، لیکن تم نے میری مدد کی ہے، اس لیے میں کچھ سامان تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ اجنبی ہنسنے لگا کہ نہیں، تم تھکے ہوئے ہو اور یہ مال صرف تمہارا ہے اور تمہارا صرف ایک ہاتھ ہے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سامان تمہارے ساتھ لے کر کہاں تک جاؤں۔ دونوں نے سامان اکٹھا کیا اور چلنے لگے، لیکن ابن سبات کو جلدی تھی کیونکہ صبح کی روشنی ہونے والی تھی۔
وہ اجنبی کمزور تھا جو کہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ابن سبات کو جلدی تھی جس کی وجہ سے وہ غصہ ہوا اور اس اجنبی شخص کو گالیاں دینے لگا۔ اس اجنبی نے پھر گٹھڑی اٹھائی اور وہ دونوں چلتے چلتے شہر سے دور نکل گئے جہاں ابن سبات کی جگہ تھی۔ ابن سبات نے اطمینان سے اجنبی شخص پر نظر ڈالی تو وہ تھکاوٹ سے ہانپ رہا تھا۔ وہ اجنبی اچانک بولا کہ میں ہی اس مکان کا مالک ہوں اور یہ سارا سامان میرا ہے، لیکن میں یہ سارا سامان تمہیں بخشتا ہوں۔ اجنبی یہ کہہ کر جلدی سے شہر کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سبات کے سینے میں پیوست ہوئے۔ وہ سوچنے لگا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتا رہا اور بے چین ہوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اس اجنبی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس حویلی میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جو تاجر رہتا ہے وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے حیرت سے کہا، میاں لگتا ہے تم مسافر ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے۔ ابن سبات نے نام سنا تھا لیکن صورت نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اسی چمڑے والی چٹائی پر وہ اجنبی شخص بیٹھا ہے اور بہت سے لوگ احترام سے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں اذان ہوئی اور لوگ مسجد کے لیے جانے لگے۔ شیخ صاحب نے جیسے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سبات ان کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ شیخ صاحب نے اس کو اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سبات جو کہ چور تھا لیکن اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، وہ شیخ صاحب کے ساتھ رہنے لگا۔ شیخ کی صحبت میں رہ کر ابن سبات ہاتھ کٹے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن سبات رحمۃ اللہ علیہ بن گیا اور اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ جس شخص کو دنیا کی سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد مومن کے حسن اخلاق نے بدل دیا۔ محترم دوستو، اچھے اخلاق میں بہت طاقت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر حال میں اچھے اخلاق رکھیں، بے شک اس میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔